نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا ايها الذين آمنوا ليستأذنكم الذين ملكت ايمانكم پارہ نمبر 18 سورہ نور رکوع نمبر 8 آیت نمبر 58 59 60 سورہ نور کی گزشتہ آیتوں آیت نمبر 27 28 29 میں باہمی ملاقات احکام استئذان کا ذکر تھا کہ کسی سے ملاقات کے لیے کسی کے گھر میں جانے سے پہلے اجازت واجب ہے، اور مذکورہ آیتوں میں ایک دوسرے استئذان کے احکام کا بیان ہے جن کا تعلق اقارب سے ہے، محارم سے ہے، ان لوگوں سے ہے جو ایک ہی گھر میں رہتے ہیں اور ہر وقت آنا جانا لگا رہتا ہے۔ ایسے اقارب، محارم، رشتہ دار جو مل جل کر رہتے ہیں، جس سے پردہ بھی نہیں ہے شرعی، اس کے بارے میں اگرچہ حکم شرعی یہ ہے کہ گھر میں داخلہ کے وقت جب گھر میں انٹر ہو، داخل ہو، تو اپنے آنے کی اطلاع پاؤں کی آہٹ سے، کانسے سے، دروازہ کٹکھٹانے سے یا کسی اور ذرائع سے اپنا وجود اور آمد کا اطلاع قولاً اور فعلاً یا قولاً یا فعلاً ثابت کرے، اور اس امر کا، اس حکم کا ترک کرنا یہ مکروہ تنزیہی ہے۔ تفسیر مظہری لکھتے ہیں کہ فمن اراد الدخول فی بیت نفسہ وفیہ محرمات یکرہ لہ الدخول فیہ من غیر استئذان تنزیہا۔ اب گھر میں جب داخل ہو تو داخل ہونے کے بعد 3 خاص اوقات ایسی ہے جو انسان کے خلوت میں رہنے کے اوقات ہے، اور وہ 3 اوقات یہ ہے: صبح نماز سے پہلے، دوپہر آرام کرنے کے وقت، اور عشاء کی نماز کے بعد۔ ان 3 اوقاتوں میں محارم، اقارب، یہاں تک کہ اولاد بالغ کسی کی خلوت گاہ میں بغیر اجازت کے اندر داخل نہ ہو، کیونکہ ان تینوں اوقات میں ہر انسان آزاد اور بے تکلف رہتا ہے، زائد کپڑے بھی اتارتا ہے، اور بعض اوقات وہ بیوی سے بے تکلف رہنا چاہتے ہیں، اپنی بیوی کے ساتھ بے تکلف اختلاط میں مشغول ہو جاتا ہے۔ ان تینوں اوقات میں کوئی سمجھدار، ہوشیار بچہ یا گھر کی کوئی عورت، بلکہ اولاد بھی بغیر اجازت کے کسی کے کمرے میں، خلوت گاہ میں نہیں جائے گا، کیونکہ بعض اوقات تو ایسے ہوتی ہے کہ انسان ایک ایسی حالت میں پایا جاتا ہے جس سے انسان شرما جاتا ہے، اور پھر ایک بندے کو ذہنی طور پر تکلیف ہوتی ہے، اذیت ہوتی ہے،
تو ان 3 اوقات میں اقارب، محارم، یہاں تک کہ اولاد وغیرہ یہ بھی داخل نہ ہو. لیس علیکم جناح بعدہن، ان 3 اوقات کے بعد، یعنی ان تینوں وقتوں کے علاوہ کوئی مضائقہ نہیں، کوئی پابندی نہیں کہ ایک دوسرے کے پاس بغیر اجازت کے جایا کرے. لیکن یہاں پر ایک سوال ہوتا ہے کہ اس آیت میں بالغ مرد اور عورت کو استئذان کا حکم دینا تو ظاہر ہے، مگر نابالغ بچے جو شرعاً مکلف نہیں، ان کو حکم کا پابند بنانا بظاہر اصولی طور پر اصول کے خلاف ہے، کیونکہ وہ تو غیر مکلف ہے. تو جواب یہ ہے کہ اس کے مخاطب، اس حکم کے مخاطبین دراصل وہ والدین ہے، وہ بالغ مرد و عورت ہے، کہ وہ چھوٹے بچوں کو سمجھا دے کہ ان 3 اوقات میں بغیر اجازت کے داخل نہ ہو. جیسے کہ حدیث میں ہے کہ جب بچہ 7 سال کا ہو جائے تو اس کو نماز سکھاؤ، پڑھنے کا حکم دو، اور جب 10 سال کی عمر کو پہنچے تو نماز پڑھانے کا پابند بناؤ. اسی طرح یہ حکم بھی اس سرپرستوں کو ہے، اس والدین کو ہے، ان بڑوں کو ہے کہ وہ اپنے بچوں کو یہ اخلاق سکھا دے، یہ تربیت کرے کہ ان 3 اوقات میں داخل ہو تو اجازت مانگے. ملکت ایمانکم میں وہ مملوک، غلام اور لونڈی وہ شامل ہے. لیکن یاد رکھ کہ غلام جو بالغ ہو وہ بھی شرعاً اجنبی غیر محارم کے حکم میں ہے. لہذا آیات مذکورہ میں ملکت ایمانکم میں مملوک سے مراد نابالغ غلام ہے جس کا ہر وقت گھر میں آنا جانا لگا رہتا ہے. حافظ عماد الدین ابن کثیر نے بسند صحیح ابن ابی حاتم کی سند سے سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت نقل کی ہے. سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما نے فرمایا کہ 3 آیتیں ایسی ہیں جس پر لوگوں نے عمل کرنا چھوڑ دیا ہے. نمبر 1 آیت استئذان، کہ اس میں اقارب نابالغ کو بھی استئذان کا حکم دیا ہے کہ بغیر اجازت ان 3 اوقات میں کسی کے گھر میں داخل، کسی کے کمرے میں داخل نہ ہو. دوسری آیت وَإِذَا حَضَرَ الْقِسْمَةُ أُولِي الْقُرْبَى، جس میں تقسیمی میراث کے وقت کچھ رشتہ دار جو موجود ہو، ضابط میراث کے موافق ان کو میراث میں حصہ نہیں ملتی، ان کے دل شکنی نہ کرو، ان کو کچھ نہ کچھ دیا کرو. اور تیسری آیت ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، اللہ تعالیٰ نے آیات میں بتلایا کہ سب سے معزز، مکرم، محترم وہ آدمی ہے جو سب سے زیادہ متقی ہو. اور آج کل لوگ معزز، محترم اس کو سمجھتے ہیں جن کے پاس پیسہ ہو، جن کے مال و دولت ہو، جو مناصب پر فائز ہو. بہرحال قرآن کریم پاکیزہ معاشرت کی تعلیم دیتا ہے بئی معنی کہ کسی کے دل آزاری نہ ہو، کسی کے آزادی میں خلل اندازی نہ ہو، اور سب لوگ عزت و وقار سے، آرام سے، راحت سے رہے، اپنے ماحول میں آزاد اور خود مختاری سے رہے. حجاب
اور پردہ کے حوالے سے تو گزشتہ آیتوں میں تفصیلات گزر چکی ہے، اور ان میں 2 استثناء کا ذکر تھا۔ ایک استثناء ناظر یعنی دیکھنے والے کے اعتبار سے، دوسرا استثناء منظور یعنی جن کو دیکھا جائے ان کے اعتبار سے۔ ناظر کے اعتبار سے تو محارم کو، مملوکہ کنیزوں، نابالغ بچوں کو مستثنیٰ کیا گیا تھا، اور منظور یعنی جس چیز کو نظر سے چھپانا مقصود ہے، اس کے اعتبار سے زینت ظاہرہ کو مستثنیٰ قرار دیا تھا، جس میں برقع چادر تو بالاتفاق ہے، اور پھر عورت کا چہرہ ہتھیلیاں بھی اس استثناء میں داخل ہے۔ آیت نمبر 60 میں ایک تیسری استثناء کا ذکر ہے، اور اس عورت کا ذکر ہے، عورت کے اس شخص حال کے اعتبار کا استثناء کیا گیا ہے کہ جو عورت بڑی بوڑھی ہو، اور ایسی بوڑھی ہو جائے کہ نہ اس کے طرف کسی کو رغبت ہو اور نہ وہ نکاح کے قابل ہو، تو اس کے پردہ کے احکام میں یہ سہولت دی گئی ہے کہ اجانب بھی اس کے حق میں مثل محارم ہو جاتے ہیں، غیر محارم محارم ہو جاتے ہیں اس قواعد اور بوڑھی عورتوں کے حق میں، جسے اس کا اعضاء جو ہے اپنے محرموں سے جس طرح چھپاتے ہیں، اس طرح دیگر اجانب سے بھی ضروری نہیں ہے۔ اس بوڑھی عورت کے لیے غیر مردوں، غیر محرموں سے بھی اس محارم کو چھپانا ضروری نہیں ہے جو اپنے محارم سے چھپاتے ہیں، کہ والقواعد من النساء اللتی، اور پھر آیت کے آخر میں فرمایا کہ وَأَن يَسْتَعْفِفْنَ خَيْرٌ لَهُنَّ، یعنی اگر وہ غیر محرموں کے سامنے آنے سے بالکل بچے تو ان کے لیے بہتر ہے۔ فرمایا یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، لیستأذنکم، اجازت لیا کرے تم میں سے، الذین ملکت ایمانکم، وہ غلام جو تمہارے مملوک ہے، والذین لم یبلغوا الحلم، والذین لم یبلغوا الحلم، اور وہ لڑکے جو نہیں پہنچے ہیں حد بلوغ کو، منکم تم میں سے، 3 مرات 3 اوقات ہے، 3 مرات 3 اوقات، من قبل صلاة الفجر، نماز فجر سے پہلے، وحین تدعون ثیابکم من الظہیرۃ، اور جس وقت تم اتار کر رکھتے ہو اپنے کپڑوں کو ظہر کے وقت، ومن بعد صلاة العشاء، اور نماز عشاء کے بعد، 3 عورات لکم، 3 پردہ کے اوقات ہے تمہارے لیے، لیس علیکم، نہیں ہے تم پر، ولا علیہم، نہ ان پر، جناح، کوئی گناہ، بعدہن، ان اوقات کے بعد، طوافون، جو کثرت سے گھومتے پھرتے ہیں گھر میں، علیکم بعضکم علی بعض، تم ایک دوسرے پر، کذالک یبین اللہ، اسی طرح بیان کرتا ہے اللہ تعالیٰ، لکم تمہارے لیے، الآیات، آیات، واللہ علیم، اللہ جاننے والا ہے، حکیم، حکمت والا ہے، وَإِذَا بَلَغَ الْأَطْفَالُ، اور جب پہنچ جائے لڑکی، منکم تم میں سے، الحلم، سن بلوغ کو، فَلْيَسْتَأْذِنُوا، تو چاہیے کہ وہ اجازت لے، كَمَا اسْتَأْذَنَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ، جیسا کہ اجازت لیتے تھے وہ جو ان سے پہلے تھے، كَذَلِكَ، اسی طرح، يُبَيِّنُ اللَّهُ، بیان کرتا ہے اللہ تعالیٰ، لَكُمْ تمہارے لیے، آیاتہ، اپنی آیتیں، واللہ علیم، اللہ تعالیٰ خوب جاننے والا ہے، حکیم، حکمت والا ہے، والقواعد من النساء، اور گھر میں بیٹھنے والی وہ عورتیں، التی لا یرجون نکاحا، جو توقع نہیں رکھتی نکاح کی، لیس علیکم، فلیس علیہن جناح، نہیں ہے اس پر کوئی گناہ، ای یدعنا ثیابہن، کہ وہ اتارے اپنے اضافی کپڑے، غیر متبرجات، کہ ظاہر نہیں کرتے وہ، بزینت، اپنی زیب و زینت کو،
وَأَن يَسْتَعْفِفْنَ خَيْرٌ لَهُنَّ، اگر احتیاط کرے تو زیادہ بہتر ہے ان کے لیے. واللہ سمیع، اللہ سننے والا ہے، علیم خبردار ہے. وصلی اللہ علی النبی الامی الکریم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین.